چار چیزیں ہمیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ان چار صفات کا حامل ہم میں سے ہر شخص کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان صفات کے حامل ہونے سے بڑے ثمرات میسر ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، ذکر الہی، یعنی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا ذکر۔ کیونکہ اگر ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، ہم نے ذکر الہی سے کوتاہی اپنے اندر پیدا کی، تو پھر خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کرنا چھوڑ دے، کیونکہ قرآن عظیم میں ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس مکان میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہوتا ہے تو آسمان والوں کو وہ مکان ایسا دکھتا ہے کہ جیسے زمین والوں کو آسمان میں ستارے دیکھتے ہیں۔ اور پھر ذکر الہی سے انسان کا دل سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اگر صبح کو اللہ کا ذکر کیا تو شام تک انوار و برکات اس کے اوپر اترتے رہتے ہیں، اور شام کو بھی ذکر الہی کر لیا تو پوری رات اپنے بستر پر سوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی رہتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہے ذکر الہی، اور دوسری چیز ہے شکر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر مولا رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اگر ہم نے شکر چھوڑ دیا تو پھر خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے ان کے اندر زیادتی اور اضافہ ختم کر دے، کیونکہ قرآن عظیم میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے، میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو پھر میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور بڑھاؤں گا۔ تو پہلی چیز ذکر الہی، اور دوسری اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور تیسری چیز ہے دعا۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اگر ہم نے دعا چھوڑ دی تو پھر خطرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قبولیت سے ہم محروم ہو جائیں، کیونکہ قرآن عظیم میں ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ عبادت و ریاضت کرے، اور اس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، گڑ گڑائے، دعائیں مانگے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کو یہ بہت پسند ہے۔ اور چوتھی صفت جو ہے وہ ہے استغفار، یعنی جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان گناہوں پر معافی مانگنا، توبہ کرنا۔ اور یہ وصف ان حضرات نے بھی اپنایا کہ جو گناہوں سے محفوظ تھے، اور انہوں نے بھی اپنایا کہ جو غلطیوں سے معصوم تھے۔ پھر ہم کیا، ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں، ہمیں تو ہر لمحہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن عظیم میں ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کیجئے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیجئے، بارگاہ الہی میں خوب دعائیں کیجئے، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے معافی مانگیے، یعنی استغفار پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔